اور اے میرے بھائی یہ مسجد بنا دی گئی ہے، میری کیا بساط، میری کیا اوقات۔ اس محلے میں تو بڑے بڑے آئے اور اللہ کو کتنے پیارے ہو گئے مسلمان، لیکن اگر ایک ناکارہ بہار سے آیا اور ہم نے دیکھا کہ جامع مسجد سے گاندھی نگر دور ہے، پھر دیکھا کہ وہ نئی آبادی دور ہے، جب دیکھا شکشک کالونی دور ہے، تو الحمدللہ گاؤں والے کو کہا آؤ۔ تو یہ گواہ ہیں سلیم بھائی، یہ امام باڑے میں ایک طرف یہ حور اور پری دلدل رکھا ہوا، ہم نے اس پر کپڑے ڈال کر اور یہاں سے مدرسہ چالو کیا۔ یہاں کیچڑ اور ساری کائنات کے بد جانور اس گلی میں رہتے تھے کہ نہیں؟ ہم یہاں جب کرسی لگائے تو خدا کی قسم کوئی یہاں آنے کو تیار نہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کیچڑ میں بیٹھ کر فاتحہ دیا اور اللہ جنت نصیب فرمائے مصطفیٰ خان عرف موسو مامو کو کہ ان سے کہا تو کہا میں جا تو نہیں سکتا، جتنی شیرنی ہو آپ لے جاؤ، میں اس کا پیمنٹ کر دوں گا۔ بتاؤ تلک مارگ سے یہ تبرک آیا، فاتحہ پڑھی، چند لوگ ہم تھے، لیکن آج الحمدللہ ہم نے 18 سال میں اپنا گھر نہیں بنایا ہے۔ اللہ گواہ ہے، خدا کی قسم سب سے پہلے ہم نے خدا کا گھر بنایا گاندھی نگر میں، پھر نئی آبادی میں سنیہ حنفیہ مسجد بنایا، ہاں اس کے بعد یہ غریب نواز مسجد ہے، اس کے بعد آپ دیکھو شکشک کالونی میں 30x50 30x50 60x50 کا حسینی مسجد کے نام پر زمین لی جا چکی ہے، آج اس کی 12 لاکھ سے زیادہ قیمت۔ آپ حضرات نے تعاون کیا، سب اپنے گھر کو بنانے کی سوچتے ہیں، گھر بسانے کی سوچتے ہیں، گھر بنانے کی سوچتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ یہ سب اگر بن گئے تو خدا کی قسم سنیت میں انقلاب آ جائے گا، دین میں انقلاب آ جائے گا۔ آج وہ انقلاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ حافظ نسیم اختر صاحب قبلہ، حافظ توصیف صاحب قبلہ، انہوں نے جو محنت کی، مشقت کیا، خدا کی قسم وہ محنت کا پھل۔ یہ دارالعلوم نہیں ہے، مکتب ہے، لیکن بتاؤ 50 نہیں 100 بچے، 46 بچے کا تو پروگرام ہے، 46 بچے کا۔ اب بتاؤ 100 بچے تو ہوں گے۔ ارے میرے مدرسے میں پہلے تو یہیں سے سب جاتے تھے، یہ جتنے نوجوان ہیں یہ سب جاتے تھے اور سب کو میں سنبھالتا تھا کیونکہ اور جوان تھا۔ ہاں اب بتاؤ یہ ایک میں ایک اور 150 200 آپ سے 2 بچے نہیں سنبھلتے، اور جب کچھوا جاتے، جب یہ چاکلیٹ مانگتے تو کہتے ہاتھ پکڑ کے جا مدرسہ۔ ہاں دادا کو پریشان، دادی کو پریشان، ماں کو باپ کو پریشان، پھٹا پکڑا مدرسہ۔ اب بتاؤ صاحب جو بچے آپ سے نہیں سدھرے ان کو آپ نے مدرسہ بھیج دیا، اور آئے تو کیا کہا، سامنے بچے ہاتھ پکڑ کے حافظ صاحب بڑی مشکل سے لایا ہوں یا بہت محنت سے لائی ہوں، انہیں نہ ماریے گا، مطلب یہ مستی کرے مت ماریے گا، نہ پڑھے مت ماریے گا، ہاں یہ مدرسہ میں فلم کی بات کرے نہ ماریے، ہاں یہ آپس میں ایک دوسرے کو دھکا مکا دے مت ماریے۔ اب بچے کو آپ نے کہا نہیں، امام کو کہا، بچہ سن رہا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ نے کہہ دیا ہے مارنا مت۔ کل کا عالم یہ تھا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے اپنے یہاں تو ماں باپ کہتے تھے، اور یہاں کا بھی ماحول تھا کہ اے امام، اے مدرس، اے معلم، سن تو اتنا اس کو مارنا کہ سن ہڈی چھوڑ دینا، گوشت اتار لینا۔ یہ عالم تھا تو بچے ڈرتے تھے، مستی کرے تو ماریے گا، اور آج کہتے ہیں مستی کرے مت ماریے۔ تو یہ عالم ہے تو بچے کب پڑھیں گے؟ اس لیے اصلاح کیجئے، اللہ فضل فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ پھر بھی الحمدللہ محنت مشقت سے بہت کچھ سکھایا، یہ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہماری آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔
قبول فرمائے اور سبھی مل جل کر محبت کے ساتھ رہیں. پڑوس میں کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے تمہارا پڑوسی دکھی ہو، یہ نہیں کہ مسلمان، کسی بھی ذات کا کسی بھی دھرم کا اگر پڑوسی ہے تو حضور نے فرمایا اس کو مت ستا. اگر تو نے اس کو ستایا تو تو میرا امتی نہیں. بتاؤ، یہ ہے اسلام، یہ ہے امن والا مذہب. اسلام جس میں سلامتی ہے، اسلام جس میں امن ہے، اسلام جس میں محبت ہے، اسلام جس میں پیار ہے، اسلام جس میں عقیدت ہے، اسلام جس میں بڑوں کی عزت ہے، اور اسلام جس میں چھوٹوں پر شفقت ہے. یہ ہے اسلام. مل کر رہو. امن والے نبی نے امن کا پیغام دیا، اسی پیغام کا نام اسلام ہے، اور اس پیغام کو قبول کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے. اس لیے سمجھیے، سمجھیے. اور یہ انعامات جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ الحمدللہ دے سکتے ہیں، دیتے ہیں. لیکن یہ انعام جو قرآن، الحمدللہ یہ قرآن شریف سب سے بڑا انعام ہے. یہ سب سے بڑا انعام قرآن شریف ہے. اور سنو، ہاں، جس ماں باپ نے اپنے گھر میں، ایک حدیث پاک ہے جس کا ٹکڑا ہے او مصحفن ورثہ، جس نے اپنے گھر میں قرآن پڑھنے والے بچے کو چھوڑا، وہ ماں باپ مر جائیں گے لیکن بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ قرآن شریف ہے. اس لیے قرآن کی عظمت، یہ اذکار نماز ہیں، اسی طریقے سے 5 سورہ ہیں. اور پھر ارے بھائی، چائے بغیر پلائے بھیجتے ہیں اور روٹی بغیر کھلائے، تو یہ پلیٹ اور گلاس کا بھی انتظام ہے. ہاں، کہ آپ بچوں کو قاعدے سے پہلے روٹی کھلا دو، پانی پلا دو، اور پھر کتاب دے کر مدرسے بھیجو. یہ انتظام بھی ہے. اللہ فضل فرمائے، قبول فرمائے. میری آواز بیٹھی ہوئی لیکن پھر بھی میں بول گیا. بتائیں نا، کئی پروگرام آئے لیکن میں نے سمجھیے کہ وہ حنفیہ، غوثیہ اور جامع مسجد کے پروگرام کے لیے میں نے سارے پروگرام چھوڑے. اللہ فضل فرمائے، ہماری اور آپ سب کی اس مختصر سی حاضری کو قبول فرمائے. غوثیہ مسجد، مدرسے کے صدر، سیکریٹری اور اراکین، ممبران اور جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں، اللہ پاک سب کی عمروں کو دراز فرمائے، سب کی اس بے مثال قربانی کو قبول فرمائے. محبت کے ساتھ آگے بڑھاتے رہیے. میں اس کو مت گھبرائیے. کبھی نام آتا ہے نا، شمشاد احمد نے بنایا، ہاں، دوسری جگہ اگر نام لے لیا نا، یہ فلاں نے بنایا، ہاں اسی نے بنایا. تو ارے وہی انصاف کی بولی بولو گاندھی نگر والے، وہی انصاف کی بولی بولو کہ اگر کوئی کچھ اور بنایا تو کہتے ہو یہ اس کے بانی ہیں، محتمم ہیں. اگر شمشاد نے بنا دیا تو اتنا کہنے پر کیوں کنجوسی کرتے ہو کہ اس مسجد کا بانی، متولی، سنستھاپک شمشاد ہے. میں کوئی بہار نہیں لے جاؤں گا اور اس سے 1 روپے کمیشن نہ لیا ہوں، نہ لوں گا، نہ اولاد ہماری اس سے کچھ کھائے گی. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو. محبت خلوص کے ساتھ سجدہ کرو. اللہ تمہارے سجدے کو قبول فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرات، قبلہ عالم صاحب کے